1950 میں حکومت نے ایک تاجر کو بیچا ایک پلاٹ، اور جو کاغذات ان کو حکومت کی طرف سے ملے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ نمبر 1۔ اس وقت اس تاجر نے اس پلاٹ پہ بنایا گھر، اور وہاں پہ وہ رہے 1970 تک اپنی بیوی کے ساتھ۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کی وصیت کے مطابق اس پلاٹ پہ موجود گھر ان کے سالے یعنی ان کی بیگم کے بھائی کو مل گیا۔ ان کے پاس جو کاغذات آئے اس کو کہا جائے گا ڈیڈ نمبر 2۔ کچھ عرصے بعد ان سالے صاحب نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو 2002 میں انہوں نے وہ گھر بیچ دیا ایک عورت کو، جس نے پوری طرح سے چھان پھٹک کرنے کے بعد یہ گھر خرید لیا، یعنی اس کو جو کاغذات ملے وہ بنے ڈیڈ نمبر 3۔ ابھی وہ عورت سکون سے وہاں رہ رہی تھی کہ ایک دن ایک شخص اس کے گھر کے دروازے پر آیا اور بولا کہ وہ اس تاجر کا بیٹا ہے جس نے یہ گھر بنایا تھا۔ اس کو اس کے باپ نے ملک سے باہر بھیجا ہوا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ وہ وصیت جھوٹی تھی جو کہ اس کے ماموں کو یہ گھر دیتی تھی۔ یہ گھر تو در حقیقت اس کا ہے۔ اب اگر تو اس شخص کی بات سچ ہے تو ڈیڈ نمبر 1 کے علاوہ سارے کے سارے ہی کاغذات قانونی طور پر منسوخ ہو جائیں گے اور مسئلہ عدالت میں چلا جائے گا۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ بالکل ٹھیک، ان خاتون کا جنہوں نے یہ گھر ابھی خریدا۔ اسی لیے ترقی یافتہ ممالک میں ٹائٹل انشورنس کروائی جاتی ہے، یعنی حکومتی اداروں کے ذریعے سب تصدیق ہونے کے بعد اس گھر کی ملکیت کو بھی ایک خاص رقم کے عوض محفوظ بنایا جاتا ہے، تاکہ اگر کبھی مسئلہ اٹھے تو اس عورت کو کوئی گھر سے نکالنے والا نہ ہو، جب تک کہ ایسا کوئی دعویٰ ثابت نہ ہو جائے۔ اور اگر ایسا کوئی دعویٰ ثابت ہو بھی گیا تو کورٹ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اس عورت کے لیے کوئی نہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ ہی لے گا۔ یہ سلسلہ پاکستان میں کوئی خاص رائج نہیں، مگر معاشیات کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم سب کو نہ صرف ان تصورات کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ اپنے شہری حقوق اور کہیں نہ کہیں ان کی توہین کا اندازہ بھی ہونا چاہیے۔